پیش خدمت ہے سلسلہ اور ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 28۔ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا، وہ مل تو گیا تھا مگر اپنا ہی مقدر، شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا۔ ٹھک 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 دستک کی تیز آواز بلند ہوئی۔ صبح کاذب سے کچھ ہی دیر پہلے کا وقت رہا ہوگا۔ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ہر طرف ایک پرسکوت خاموشی کی حکمرانی تھی۔ یہ وقت کچھ ایسا تھا کہ نیند جب ٹوٹ کر برستی ہے۔ اسی سکوت اور خاموشی کی حکمرانی کو دستک کی اس تیز آواز نے للکارا تو یہ للکار تاریکی اور سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی دور دور تک گونج اٹھی۔ اذان نے اپنی جگہ پر بے چینی سے پہلو بدلا، پھر ہاتھ پر موجود ریسٹ واچ کی اندھیرے میں چمکتی ہوئی سوئیوں پر ایک نظر ڈالی۔ دستک کے بعد یہ چند لمحے اسے صدیوں کی طرح طویل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے چند لمحوں تک مزید انتظار کیا، لیکن زیادہ دیر تک صبر کرنا شاید اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے ایک اچٹتی ہوئی سی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے رکشہ پر ڈالی، پھر اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور فضا ایک مرتبہ پھر تیز دستک کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس مرتبہ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا اور جلد ہی اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ گھر کے اندر سے ہلکی ہلکی کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی جو اس بات کا خوشائند گمان تھیں کہ مکین بیدار ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سنائی دی جانے والی گھسٹتے قدموں کی آواز نے اس کے گمان کو یقین میں تبدیل کر دیا۔ کون ہے بھئی اس وقت؟ ہلکی سی کھانسی کے بعد ایک نیند میں ڈوبی ہوئی مخمور سی مردانہ آواز بلند ہوئی جو اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ بولنے والا کوئی عمر رسیدہ شخص ہے۔ جی میں ہوں، اذان فیضی، شاہد کا دوست۔ کیا شاہد گھر پر ہے؟ اذان نے جلدی سے جواب دیا تو ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ شاید دروازے کی چٹخنی ہٹائی گئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے بوسیدہ دروازہ چرچراہٹ کی تیز آواز پیدا کرتے ہوئے دائیں سے بائیں کھلتا چلا گیا۔ آپ شاید شاہد کے والد ہیں؟ میں اس وقت شدید پریشانی میں ہوں، آپ پلیز شاہد کو جگا کر باہر بھیجیں، مجھے اس کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ آپ صرف اسے اتنا بتا دیں کہ باہر اذان فیضی آیا ہے۔ اذان کی بات ختم ہوئی تو عمر رسیدہ شخص نے اس کے عقب میں جھانکتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑے رکشہ کا بغور جائزہ لیا، پھر اذان کے چہرے پر ایک مشکوک سی نظر ڈالتے ہوئے خاموشی سے واپس پلٹ گیا، لیکن واپس پلٹتے ہوئے دروازے کو دوبارہ بند کر کے چٹخنی لگانا نہیں بھولا تھا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد اذان دائیں سے بائیں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا۔ اسے شاہد پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ باہر آنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار اس وقت وہاں کسی سے نہیں کر سکتا تھا۔ اسی جنجلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ زمین کا سینہ روندتے ہوئے یہ بلا وجہ کا تانا تن رہا تھا۔ خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور قدموں کی چاپ کے عقب میں آنکھیں مسلتے ہوئے شاہد کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے وہ منحنی سا شخص جو شاید شاہد کا والد تھا وہ بھی چلا آ رہا تھا۔ ارے اذان صاحب، آپ اس وقت؟ قریب پہنچنے پر شاہد جمع ہی لیتے ہوئے بولا، لہجے میں حیرت تھی۔ ابے یار، یہ سوال و جواب کا سلسلہ بند کرو، حیران بعد میں ہوتے رہنا۔ اس وقت میں بہت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم رکشہ میں بیٹھو اور میرے ساتھ اسپتال چلو۔ اذان نے برا سا منہ بناتے ہوئے بیزاری سے کہا تو شاہد نے متحیرانہ لہجے میں دریافت کیا، خیریت تو ہے؟ ایسی ایمرجنسی؟ اسپتال میں کوئی مریض ہے کیا؟ اذان نے ناگوار انداز میں گھور کر اس کی جانب دیکھا، پھر جھٹکے دار لہجے میں بولا، تم چل رہے ہو یا نہیں؟ اذان کے لہجے میں چھپی خفگی کو محسوس کرتے ہوئے شاہد نے اپنی حیرت کی بساط کو لپیٹ لینا ہی مناسب سمجھا، پھر وہ پلٹ کر عمر رسیدہ شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آپ آرام کریں، یہ میرے دوست بھی ہیں اور استاد بھی۔ اسپتال میں ان کا کوئی مریض ہے؟ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، وہاں سے فارغ ہوتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ عمر رسیدہ شخص نے اس بات میں سر ہلایا تو اذان نے شاہد کا بازو پکڑ کر جیسے اسے گھسیٹتے ہوئے رکشہ میں لا بٹھایا۔ چلو بھائی، اسپتال چلو۔ اذان نے حکم جاری کیا تو ڈرائیور نے رکشہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ اب رکشہ تیزی سے اسپتال کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا
और उसकी फटफटाती हुई तेज आवाज के साथ साथ रिक्शा के अंदर शाहिद की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अजान साहब कुछ तो बताएं, अस्पताल में कौन एडमिट है? कोई सीरियस मसला? आखिर हुआ क्या है? बस घड़ी दो घड़ी को तेरा साथ हो, इससे बढ़कर सादत नहीं चाहिए। उम्र भर के लिए और गम है बहुत, उम्र भर की रफाकत नहीं चाहिए। जिसको जाना नहीं, जिसको परखा नहीं, उस पे क्या अपने दिल की गिरा खोलते। कैसे सच बोलते उसकी खिदमत में हम, जिसको हरफे सदाकत नहीं चाहिए। तूने क्या सोचकर आग में रख दिए, तेरे पैरों के ये फूल जल जाएंगे। चाहिए इश्क में शिद्दतें भी मगर ये जुनू ऐसी वहशत नहीं चाहिए। सातें चंद गिनती की हैं जेब में, खर्च करना है इनको बहुत सोचकर। फर्ज हैं मुझ पे औरों की भी राहतें, सिर्फ अपनी ही राहत नहीं चाहिए। फरजान की पेशानी पर नमूदार होने वाली आड़ी तिरछी लकीरें जहन के तख्ता स्याह पर उभरने वाली उन शक्लों की बदौलत थीं जिनके हिसार में वो इस वक्त घिरा हुआ था। बाबा, अम्मी, अजान और उसकी शरीके सफर जारा, सबकी सवालिया आंखें उस पर जमी हुई थी। सवाल कर रही थी कि उसने उन सब के लिए क्या किया। क्या उसकी जात पर उन सब का कोई हक नहीं था? क्या उन सब की जिम्मेदारियां फरजान के कंधों पर नहीं थीं? क्या वो दुनिया में सिर्फ अपने लिए जिंदा रहने को आया था? जहन के पर्दे स्क्रीन पर नमूदार होने वाली सारी शक्लें, वो सारे चेहरे उसके अपने थे, उसके वो रिश्ते जो उस पर जान छिड़कते थे। उन सब की खामोश आंखें उसे झंझोड़ रही थीं, जख्मी कर रही थीं। उन सब ने मिलकर बिलाखिर उसे घेर लिया था और फिर घसीट कर जमीर की अदालत में ला खड़ा किया था। खामोश आंखें उस पर इल्जामात आयद कर रही थीं, उनके चेहरे उनकी वकालत कर रहे थे और जमीर जज बनकर उसे मुजरम ठहरा रहा था। वो खामोश सवाल उसकी रूह पर कोड़ों की तरह बरस रहे थे। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। कीमती साजो सामान और तमाम तर आराइशी लवाजमात से मुज़य्यन वसी और रीज कमरा, उसमें बिछे जहाजी साइज के आरामदेह बेड पर लेटे हुए फरजान की पेशानी पर नन्हे मुन्ने अनगिनत पसीने के कतरे उभर आए थे। उसने शदीद बेचैनी महसूस की, हलक में कांटे पड़े हुए थे। प्यास का शदीद एहसास हुआ तो उसने उठकर चप्पल पहनी और स्लीपिंग गाउन की आस्तीन से पेशानी पर आया हुआ पसीना साफ करते हुए कमरे से बाहर निकल आया। फिर चंद ही लम्हों के बाद वो हाथ में शीशे का नफीस गिलास थामे डिस्पेंसर से पानी निकाल रहा था। एक ही सांस में पूरा गिलास खाली करने के बाद उसने गिलास वापस स्टैंड पर रखा और तवील राहदारी पर चलता हुआ बाहर लान में निकल आया। अब उसका रुख इमारत के बैरूनी दरवाजे की जानिब था। अलग सुबह का वक्त था। पूरे घर पर खामोशी छाई हुई थी और शायद चौकीदार के अलावा इस वक्त कोई भी नहीं जाग रहा था, या फिर फरजान था जिसकी आंख खुल गई थी और अब वो घर से बाहर निकल रहा था। चौकीदार ने उसे देखकर मुस्तैदी से सलाम किया और गेट का छोटा दरवाजा खोल दिया। फरजान गर्दन हिलाकर सलाम का जवाब देते हुए बाहर निकल आया। अब उसका रुख करीब ही मौजूद एक पार्क की जानिब था। चारों तरफ फैली हुई नरम नरम घास, जिस पर सजे शबनम के तरोताजा कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। रंग बिरंगे फूल, खुशनुमा पौधे और कद्दावर दरख्तों ने पार्क का हुस्न दोबाला कर दिया था। फरजान ने एक लहजे के लिए रुककर इस खूबसूरती को निगाहों में समेटा, फिर एक तवील सांस फेफड़ों में उतारी तो उसे एक अजीब सी खुशगवारियत का एहसास हुआ। कसलमंदी हवा हो गई और उसके रोम रोम में ताजगी भर गई। हवा के दोष पर तैर कर आने वाली एक आवाज उसकी समातों से टकराई। पता नहीं आवाज का मरकजो महवर क्या था और वो आवाज कहां से बुलंद हो रही थी, लेकिन एक बात तय थी कि उस आवाज ने उस पर एक अजीब हैबत तारी कर दी थी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? ये सरसब्ज घास, ये फूल, ये पौधे, ये दरख्त सब उसी की कुदरत का शाहकार थे और उसी की हम्दो सना बयान कर रहे थे। फरजान की नजरें गर्दिश करती हुई बहुत से दरख्तों के दामन में मौजूद एक संगी बेंच पर जा टिकी। फिर वो आगे बढ़ते हुए उस बेंच पर जा बैठा। माहौल बदल गया था। वो बंद कमरे से खुली फजा में आ गया था, लेकिन जहन पर डूबते उभरते अक्स मुसलसल उसके ताक़ुब में थे। पार्क में हर तरफ खामोशी, लेकिन उसके अंदर एक शोर बरपा था जो माहौल बदलने या मंजर तब्दील होने पर भी नहीं थमा था।
اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ الزامات لگتے رہے، وکیلوں کی پیکار جاری رہی، جرا ہوتی رہی، عدالت کی کارروائی بدستور چلتی رہی۔ نہ جانے کب تک وہ مجرم بنا کٹہرے میں کھڑا رہا، اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ ہوش اس وقت آیا جب کندھے پر لگنے والی شدید ضرب کا احساس ہوا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کھڑا نظر آیا۔ پھٹے پرانے دھجیوں کی شکل میں لٹکتے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے گرد آلود بال، بے تحاشا بڑی ہوئی بے ربط اور بے ڈنگی داڑھی، منہ سے بہتی ہوئی رالیں اور ہاتھ میں دبی ہوئی ٹیڑھی میڑھی چھڑی جو یقیناً کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ تھی۔ یہ سب اسے ایک مجذوب یا فقیر ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ فرزان کو کندھے پر لگنے والی ضرب نے خاصا مشتعل کیا تھا، جو یقیناً اس ملنگ صورت آدمی کے ہاتھ میں دبی ہوئی چھڑی سے لگائی گئی تھی۔ لیکن اس کے مجموعی حلیے کو دیکھتے ہوئے فرزان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، کیونکہ وہ شخص ذہنی طور پر حاضر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے کسی آدمی پر وہ کیا غصہ اتارتا؟ بس خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے چہرے پر برستی ہوئی خشونت اور لہجے میں گھلی ہوئی تلخی میں کمی نہ کر سکا۔ کیا تکلیف ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کا سوال اور ری ایکشن ایک فطری عمل تھا، لیکن ملنگ صورت شخص کا جوابی رد عمل اور بھی حیرت انگیز تھا۔ وہ بے ڈھنگے انداز سے ہنسا تو منہ سے بہنے والی رالیں اس کی داڑھی میں جذب ہو کر غائب ہونے لگی۔ کراہت کا ایک عجیب سا احساس تھا جو یہ منظر دیکھ کر فرزان کے دل میں بے اختیار ابھرا۔ ملنگ نما آدمی نے ہنستے ہنستے یکدم ہنسی کو بریک لگایا اور ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے خاموشی کا اشارہ کیا۔ پھر فرزان کی طرف جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، دے دیا نا جھٹکا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ کب ہوش آئے گا تجھے؟ کیا ہمیشہ بے ہوش رہے گا؟ سرگوشی کرتے ہوئے وہ ملنگ صورت شخص فرزان کے قریب اتنا جھکایا کہ اس کے جسم سے اٹھتے ہوئے بدبو کے بھبکوں نے فرزان کے نتھنے جلا دیے تھے۔ اس نے بوکھلا کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس ملنگ صورت آدمی کو پیچھے کی جانب دھکیلا اور پھر غصیلے لہجے میں غرایا، کیا بکواس ہے؟ وہ بے تکے انداز میں ہنسا اور پھر چھڑی کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے فضا میں بلند کرتے ہوئے بے ڈھنگے پن سے ناچنے لگا۔ بکواس بکواس بکواس، میں بھی بکواس، تم بھی بکواس، سب بکواس، بس ایک ہی سچ ہے اور وہی ایک سچ ہے۔ ناچتے اور بکواس بکواس گاتے اچانک وہ پھر یوں رک گیا جیسے کھلونے کی چابی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر رازدارانہ لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جانتے ہو کیوں؟ وہ دو نہیں ہے، ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا، باقی سب بکواس ہے۔ اور سن، وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر دوبارہ گویا ہوا، تو ہوش میں نہیں ہے، سدا کا مدہوش ہے، لیکن یہی مدہوشی ایک دن تجھے ہوش کی طرف لے جائے گی، پھر نہ تو ہوش میں رہے گا اور نہ مدہوش۔ وہ بے ڈھنگے پن سے ہنسا اور پھر بگٹٹ دوڑتا ہوا جلد ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فرزان اپنی جگہ پر بیٹھا حیرت سے سوچ رہا تھا کہ ہوش میں نہیں ہوں یا یہ ملنگ خود، لیکن جواب دینے کے لیے اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہتا تھا یہ؟ آخر اس ساری گفتگو کا مقصد کیا تھا؟ لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے سر جھٹکا اور اٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جو کچھ بھی تھا، اس شخص کی دخل در نامعقولات کی وجہ سے اسے اپنے اندر جاری جنگ سے نجات مل گئی تھی۔ اس اذیت کا اب نام و نشان تک نہ تھا جس سے وہ بیدار ہونے سے لے کر اب تک دوچار رہا تھا۔ کہانی ابھی باقی ہے، پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں، صرف داستان کدا پر۔